بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین 8 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا، جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی پہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ لیتی ہے اور پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، جس کا جواب پی ٹی آئی جمع کروائے گی۔ ناظرین، جن اکاؤنٹس اور ٹرانزیکشنز کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پر ممنوع فنڈنگ ثابت کی ہے، ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف سے منسلک بینک آف خیبر کے ایک اکاؤنٹ سے 665 روپے نکلوائے گئے اور 3469 روپے جمع کروائے گئے۔ بینک آف خیبر نے اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل نہیں بتائی کیونکہ رقم بہت زیادہ تھی، اس لیے یہ ممنوع فنڈنگ میں آتا ہے۔ اسی طرح سنگاپور میں مقیم ناصر عزیز نامی پاکستانی نے اپنے اور اپنی بھارتی نژاد امریکن بیوی کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے $27,500 تحریک انصاف کو ڈونیشن دی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بدنیتی سے کام لیتے ہوئے جوائنٹ اکاؤنٹ کی رقم کے نصف کو بھارتی نژاد امریکی بیوی کے نام سے جوڑ کر اسے ممنوع فنڈنگ ثابت کر دیا۔ ناظرین، پروبسٹ INC نامی کمپنی جو کہ ایک پاکستانی کی ہے، 2013 میں $100 پی ٹی آئی کو ڈونیٹ کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے بھی ممنوع فنڈنگ میں ڈال دیا، جبکہ اس کمپنی کا مالک آصف خان بھی سامنے آ گیا اور اس کا کہنا ہے کہ 2013 میں نے اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ سے $100 ٹرانسفر کیے تھے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسے ممنوع کمپنیوں کی لسٹ میں ڈال دیا۔ ناظرین، اسی طرح نیشنل فروٹ پروسیسنگ فیکٹری جو ایک پاکستان کی لوکل کمپنی ہے اور اس کا مالک بھی پاکستانی ہے، اس نے 2011 میں $10,500 روپے پی ٹی آئی کو دیے تھے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے بھی ممنوع فنڈنگ فرام کینیڈا میں ڈال دیا۔ ناظرین، 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے کمالیہ سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار اور فیصل آباد میں قائم زین کاٹن ملز کے مالک میاں اختر جاوید کی جانب سے پارٹی فنڈ میں دیے گئے 10,000 روپے بھی الیکشن کمیشن کے مطابق ممنوع فنڈنگ میں آتے ہیں۔ ناظرین، 8 سال کی طویل انویسٹیگیشن کے بعد بھی ایسے بدنیتی والے فیصلے کو دیکھتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں فنڈز دینا سٹارٹ کر دیا اور ساتھ کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ لکھ رہا ہے، کوئی ممنوع فنڈنگ اور کوئی اس فنڈنگ کو فارن فنڈنگ کہہ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی اس فیصلے کو عدالت میں تو چیلنج کرے گی ہی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اس فیصلے کا دفاع کر پائے گا یا پھر ادارے کے ساتھ ملک کا نام بھی بدنام کروائے گا؟ آپ کو مزید ڈیولپمنٹس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔